بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مسز شارق جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کی کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آج میں جس کتاب کا تبصرہ پیش کر رہی ہوں اس سے لاکھوں لوگ پڑھ کر استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھی تو آپ کو ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں بات کر رہی ہوں کتاب جب زندگی شروع ہوگی کی۔ اس کتاب کے مصنف ابو یحییٰ ہیں۔ جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب عقیدہ آخرت پر لکھی گئی ہے۔ کہانی سننا اور سنانا ایک دلچسپ اور پسندیدہ کام رہا ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ کہانی کا اثر جلد اور زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی شروع ہوگی اپنے اندر ایک ناول کی تمام خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ ناول اردو ادب میں ایک نئے صنف کی ابتدا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ناول جاسوسی، رومانوی اور تاریخی ناولوں سے ہٹ کر ایک اصلاحی لٹریچر ہے۔ ناول کا مرکزی خیال آخرت کی زندگی ہے۔ اس ناول کے ذریعے مصنف نے سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کی کوشش کی ہے، جس نے خدا کی ذات کو اور روز آخرت کو یکسر بھلا دیا ہے۔ اس ناول میں ناول نگاری کی تمام بنیادی عناصر موجود ہیں۔ اتنے حساس اور سنجیدہ موضوع میں بھی مصنف نے مزاح، رومانویت، لطیف انسانی جذبوں، رشتوں اور تعلقات کی باریکیوں کو بہت بہتر طریقے سے بیان کیا ہے، اور کہیں شائستگی اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ سادہ اور عام زبان استعمال کی گئی ہے کہ قارئین کی طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو اس ناول کو پڑھتے ہوئے کوئی بات نئی نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ مصنف نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنا تخیل تخلیق کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ ناول فکشن اور نان فکشن کا بہترین امتزاج ہے۔ قارئین یہ ناول پڑھتے ہوئے مختلف کیفیات سے گزرتا ہے۔ کبھی ہنستا ہے، کبھی خوف خدا غالب آتا ہے تو کبھی محبت خداوندی سے سرشار ہو جاتا ہے، اور کبھی جنت کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس قسم کے ناول کی کیا حیثیت ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور مخصوص سے کہا جا سکتا ہے کہ پڑھنے والے اس سے ضرور اثر لیں گے۔ اس ناول کو جو واقعی پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بار شروع کر کے اسے ختم کرنا اولین ترجیح بن جاتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار عبداللہ ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہے، جو مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاگتا ہے اور حشر کا انتظار کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حشر کے میدان کے سارے مراحل اس کے سامنے آتے ہیں اور اس ہی کی زبانی بیان ہوتے ہیں۔ قیامت برپا ہوتی ہے، سزا و جزا کا فیصلہ ہوتا ہے، گناہ گاروں کے حالات اور جہنم کی جو عکاسی کی گئی ہے وہ پڑھ کر واقعی دل دہل جاتا ہے۔ یہ ناول سوئی ہوئی انسانیت کو جگا کر اپنے رب کی جانب بلانے کی بہترین کاوش ہے۔ یہ ناول چیخ چیخ کر لوگوں کو اس عظیم دن کی تیاری کے لیے اکساتا ہے جس دن ساری دنیا کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب دینا ہے، جس دن ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے کامیاب اور گناہ گار لوگ رسوا اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی راہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلائے، تاکہ ہم بھی اپنی اگلی زندگی میں کامیاب کہلا سکیں اور حشر کی گرمی اور جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اگر آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن منگوا سکتے ہیں، آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔